अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching To The Point with मंसूर अली खान। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम खुददार है। तामीर और तरक्की के वो मौक़े जो दुश्मन क़ुव्वत मुक़ामी नासिर की आमेज़िश से अवाम से छीनना चाहती हैं, पाकिस्तानी कौम हर हाल में उन्हें हासिल करने के लिए कोशां है और रहेगी। आज पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की शानदार इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत की। यह मनसूबा मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली का एक तनावर दरख्त बनेगा, मगर अफसोस आज की इस तक़रीब के रंगों में सबसे ज़्यादा नुमाया रंग सुर्ख था। दरगाह शाह नूरानी पर मकरू दुश्मन के मकरू अज़ाइम का निशाना बनने वाले बेकसूर मजलूम शहदा का खून पुकार रहा था कि अब उन तमाम दुश्मन क़ुव्वतों की कलाई को मरोड़ और अकाई को तोड़कर पाकिस्तान की तरक्की की नई बुनियाद चले इसी खून से रख लें। बहरहाल फैसला मुक़्तदर अफराद को ही करना है। अब की बार पड़ोसियों का नेटवर्क तोड़ें तो ऐसे कि दोबारा पांव पर खड़ा ना हो सके। एक और फैसला सियासी पैराए में भी होना है। मुस्तक़बिल करीब में इस फैसले के होने की बाज़गश्त सुनी जा रही है। कराची में -1 हो गया, अब +1 होगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ महाजरों के सियासी गुरु बनेंगे, जो खुद को तीसरी सियासी क़ुव्वत की सबसे अहम अकाई तस्वुर करते हैं। अब तो उनके हक में रातों रात कराची में मशहूर महाजिर तर्ज पर GA मुशर्रफ की वॉल चॉकिंग भी शुरू हो गई है, मगर एक दुराहा है। महाजिर सियासत फिलहाल इंतशार में है और कुछ सवालात भी हैं कि अगर ये +1 हो गया तो 2018 में होने वाले आम इंतखाबात के लिए क्या कोई बड़ी सियासी क़ुव्वत तैयार हो पाएगी, और क्या इतनी बड़ी क़ुव्वत के क़िबला वज़ीर आज़म क्या एग्जिट प्लान में किरदार अदा कर सकेगी, और क्या ये नई पेशबंदी कराची में अमन के लिए कौमी उमंगों से हम आहंग रास्ते पर चल सकेगी, इस पर बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब। सुमरो साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। और इसके साथ साथ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और माहिर कानून अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आप तशरीफ लेकर आए। और सीनियर तज्जियाकार और दिफाई तज्जियाकार जनरल टायर अमजद शुएब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। और हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून साहब। बहुत शुक्रिया रजा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अपने पैनल से इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, लेकिन जो गुफ्तगू हुई थी, जो आपसे पहले हमने बात की थी -1 के बाद +1 फॉर्मूले की, अहमद रजा कसूरी साहब ने ही ये फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले में उन्होंने क्या कहा था, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। फॉर्मूला जो मैंने दिया है वो है +1 फॉर्मूला। एमक्यूएम को गंदे एलिमेंट और उसके जो गले सड़े एलिमेंट को उससे तत्हीर करके बकिया जो एमक्यूएम है उसको एक सेहत अफ़ज़ा तरीके से उसको चलाया जाए और उसमें एक शख्स का इजाफा किया जाए और उसका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। तो नाज़रीन, कसूरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका फॉर्मूला आपने सुन लिया। वो फॉर्मूला क्या है, कसूरी साहब हमारे साथ ही मौजूद है। कसूरी साहब, ये फॉर्मूला हमने सुन लिया, ये आपका अपना फॉर्मूला है, बताया हुआ फॉर्मूला है, किसी और जगह बना है, या ये सब पार्टीज की अप्रूवल के बाद बना है? ये फॉर्मूला एक्चुअली है क्या? You will give me credit कि I have put in about 50 years in public life. ठीक है। मैं पाकिस्तान के आइन का बहुत सारे लोगों से मिलकर खालिक भी हूँ और मैंने पाकिस्तान की तारीख के बड़े अहम इवेंट्स के अंदर आई एम कनेक्टेड, आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। मैं बेसिकली आई एम ए स्ट्रेटजिस्ट, आई एम ए प्लानर। तो मेरे जहन में जो एक चीज़ उभरी कि मैं कई दिनों से, कई महीनों से -1, लेकिन जो मैंने कराची के हालात देखे तो मुझे ये नजर आया कि ये -10 भी हो सकता है, ये -20 भी हो सकता है, क्योंकि जो सर्जिकल ऑपरेशन और रियासत के ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें कॉमनैलिटी होती है। सर्जन भी इंसान के गले सड़े पार्ट्स को उसी काट कर बाकी ह्यूमन बॉडी को रिस्टोर करता है, बचाता भी है। ठीक है। और इसी तरह ही जो रियासत का जो ऑपरेशन है उसमें भी जो गला सड़ा एलिमेंट है, जो कि एंटी स्टेट हैं, जो कि टेररिस्ट हैं, ऐसे गले सड़े एलिमेंट को रियासत क्लियर करके बाकी बॉडी पॉलिटिक को रिस्टोर करती है। तो बॉडी पॉलिटिक को रिस्टोर करना और ह्यूमन बॉडी को रिस्टोर करना इज आइडेंटिकल प्रोसीजर है। अब मैं जो फील कर रहा हूं कि ये जो ऑपरेशन है ये ना 1992 वाला है ना 1994 वाला है, ये 2016 का है। और यहाँ जो सर्जन है जो ऑपरेशन कर रहा है, ही सीम्स टू बी वेरी डिटर्मिन्ड। वो -10 भी जा सकता है, -20 भी जा सकता है।
اب جو ہے ایم کیو ایم ایک ریالٹی ہے, وہ اردو سپیکنگ لوگوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے بنانے میں بڑی محنت کی اور بڑی خدمت کی. جب پنجاب میں یونس پارٹی تھی اور پنجابی یہ کہہ رہے تھے کہ انگریز بہادر 100 سال اور رہے, تو یو پی اور سی پی کا وہ مسلمان تھا جو نعرے لگا رہا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اب چیز یہ ہے کہ کیا اس اتنی جن کے اتنے ایم این اے سینیٹر, اس کو ختم کر دیا جائے؟ نو, اٹ ہیز ٹو اسٹے. اب جنرل مشرف جو ہے وہ اردو سپیکنگ بھی ہے, وہ مہاجر بھی ہے, وہ سپہ سالار بھی ہے, وہ صدر بھی ہے. ایک اردو سپیکنگ جو کہ سپہ سالار بھی ہے اور پریزیڈنٹ بھی ہے. ہی از آئیڈلی سوٹڈ کہ پلس ون یہ ہے کہ اس کو پلس صدر بنا لو, تو آپ کو دو ایڈوانٹیجز ہوں گے. جسٹ منٹ, جو دو ایڈوانٹیجز ہوں گے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو انگلیاں اٹھتی ہیں کہ تم لوگ ہندوستان کے پالتو ہو, تم جو ہو وہ را کے ایجنٹ ہو, یہ انگلیاں اٹھنی بند ہو جائیں, کیونکہ جس جماعت کا سربراہ پاکستان کا سابق سپہ سالار ہوگا اس کی جماعت میں کوئی اس قسم کا بندہ نہیں آتا. نمبر 2, 14 سال سے ایم کیو ایم کوشش کر رہی ہے دوسرے صوبے میں انٹر ہونے کی, ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. لیکن جنرل مشرف کو پلس ون فارمولے سے لانے کے بعد اس کا جو آپریشنل ایریا ہے وہ گلگت سے لے کے کراچی تک ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس سارے فارمولے کے اندر, اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کراچی کی سیاست میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے, جو مختلف فیکشنز ہوئی ہوئی ہیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اس سارے معاملے کے اندر ایک پرابلم ہے, بلکہ دو پرابلمز ہیں. میں یہ دونوں پرابلمز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ناظرین, پچھلے ہفتے سابق صدر پرویز مشرف صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا تھا, اور اسی حوالے سے میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کراچی میں جو فریکشنز نظر آتی ہیں اس میں آپ کیا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ آپ کی ایتھنسٹی بھی اس حوالے سے مہاجر ہی ہے, اردو ہے, کیا آپ اس حوالے سے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا انہوں نے کیا جواب دیا تھا, سنیے گا ذرا. جنید صاحب, کئی بار آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کا رول آپ ادا کر سکیں کراچی کی اسپیسیفک سیاست کے حوالے سے, ڈیو ٹو یور ایتھنسٹی, کہ کوئی ایسا ارادہ ہے پاکستان آ کے اس حوالے سے اس گیپ کو کسی طرح فل کرنے کی کوشش کرنے کا؟ دیکھیں, میں اگر میرا کوئی رول ہے تو میرا رول نیشنل لیول کا رول ہے. میں کوئی آ کر ایم کیو ایم کی پلیٹ فارم سے سیٹ جیت جاؤں اور ایم این اے بن کے بیٹھ جاؤں, یہ میرے لیے بالکل موضوع نہیں ہے کہ میں جناب نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے ایم این اے بن کے بیٹھا ہوں. یہ رول میرا نہیں ہے. اگر رول ہے نیشنل لیول کا رول ہے, اس میں میں ضرور دیکھ رہا ہوں. یس انڈیڈ, یہ ایم کیو ایم ایتھنیسٹی آپ نے کہہ دیا, میں بھی ایک اپنے آپ کو مہاجر سمجھتا ہوں, بلکہ یہ مہاجر نام کے میں اب بہت ہی اگینسٹ ہوں. میں اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتا ہوں, اور میں تمام مہاجروں کو کہتا ہوں یہ بند کریں مہاجر کہنا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے کہا مہاجر کہنا بند کریں. اب قصوری صاحب, پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ مہاجر کو مہاجر نہیں کہیں گے, وہ سب سے پہلے اپنی پہچان کے حوالے سے بہت ٹچی ہوتے ہیں مہاجر. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو مہاجر نہ کہیں. یہاں تک کہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بننے کا جو سفر تھا وہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بھی بڑا مشکل تھا. دوسری بات یہ, وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے آپ سمجھتے ہیں مجھے ایم این اے بنا دیں گے, اس طرح تو ہو نہیں سکتا. تو پرویز مشرف صاحب, ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم میں آپ کی کوشش ہے کہ وہ ان کے لیڈر بن جائیں, پلس ون فارمولا ہو جائے, وہ تو ایم این اے کا الیکشن تک نہیں لڑنا چاہتے کراچی سے. کہ بات یہ ہے کہ اس کا میں نے جب پہلے کہا کہ 14 سال میں جو دوسرے صوبوں میں ایم کیو ایم نہیں انٹر ہو سکی, تو میں نے کیا کہا کہ اس کا آپریشنل ایریا گلگت سے لے کے کراچی تک ہو, نیشنل اپروچ. اب جہاں تک رہا یہ مہاجر کا, دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں سندھ کو تقسیم کر دیا گیا رورل اور اپنا جو شہری میں کر دیا گیا, اپنا اربن اینڈ رورل میں کر دیا گیا. اب چیز یہ ہے کہ اس میں انہوں نے 60-40 کیا. ٹھیک, تو جہاں تک 60 تھا وہ تو 100% سندھ کے لوگ لے جاتے تھے کہ بھائی رورل میں تو سارے سندھی ہیں, لیکن 40 میں بھی وہ کہتے ہیں کہ سارے جو اربن میں سارے مہاجر تو نہیں ہیں, وہاں بھی تو سندھی ہیں, 10 وہاں سے بھی کھینچ لیتے تھے. تو 70-30 کا یہ تھی وہ فرسٹریشنز جس کی وجہ سے بنیاد سے ایم کیو ایم بنی اور ایم کیو ایم ماضی وجود میں آئی. ان کو نیشنل لیڈر اس لیے بننا, اس لیے جب ان کو ایک فیئر ڈیل ملے گا, ایک جسٹ سوسائٹی کے اندر رہیں گے اور ان کو انصاف ملے گا ان کی تعداد کے مطابق اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق,
تو یہ مہاجر واجر کے سارے جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اچھا, اس وقت رضا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں. رضا صاحب, اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میرے خیال میں ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر جو ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں فیصل سبزواری صاحب اور سید علی رضا عابدی صاحب, انہوں نے قصوری صاحب کی جانب سے جو یہ فارمولہ پیش کیا گیا تھا اس کو تو انہوں نے لگتا ہے کہ مکمل طور پر ٹویٹس کے ذریعے ریجیکٹ کر دیا ہے. رضا ہارون صاحب, یہ کس حد تک وائبل فارمولہ ہے؟ پاک سرزمین پارٹی کیا اس کے اوپر سوچ رہی ہے؟ کہیں پہ تھنک ٹینک کے اندر یہ فارمولہ بھی زیر غور ہے یا نہیں؟ منصور بھائی, کچھ باتیں پہلے میں ذرا کومنٹ کر دوں. قصوری صاحب سینئر آدمی ہیں, بہت محترم ہیں, کچھ باتیں میں ذرا کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے مجھے ذرا ٹائم دے دیجیے گا. نمبر ایک بات تو یہ, مہاجروں کو یا اردو سپیکنگ کو کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے؟ کیا مطلب, کیا وہ ان کے اپنے کوئی فیصلے نہیں ہوں گے؟ وہ اپنے لیے کوئی فیصلے نہیں کریں گے. ان کے فیصلے لوگ باہر سے ہی بیٹھ کر کریں گے کہ اس کو ان کا لیڈر ہونا چاہیے, اس کو ان کا لیڈر ہونا چاہیے. کبھی کوئی کہتا ہے جی ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم لندن کو جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کو بچانا اس لیے ضروری تھا کہ مہاجر جو ہے آئسولیشن میں چلے جاتے. یعنی اس سے زیادہ پیتھیٹک میرے خیال میں ایک قوم کی تضحیک آمیز گفتگو ہو نہیں سکتی کہ آپ بیٹھ کر طے کریں گے کہ اس کیمپ کا لیڈر کون ہوگا. بے شک وہ مہاجر ہی ہوں, مشرف صاحب بھی ریسپیکٹیبل آدمی ہیں, میں ان کے لیے بھی نہیں کہہ رہا, میں اس تھاٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس پیتھیٹک انداز میں ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ اس قوم کے ہم اس کو اس کا لیڈر بنا دیتے ہیں. وہ خدا کے واسطے قوم کو اپنا لیڈر خود بنانے دیں, یہ لیڈرشپ ایسے نہیں ہوتی. نمبر دو بات یہ, کریڈینشیل جو ہیں مشرف صاحب کے, وہ ایز اے پریزیڈنٹ, ایز اے چیف آرمی اسٹاف اپنی جگہ, اے پی ایم ایل کے لیڈر ہیں نا اتنے عرصے سے, تو اے پی ایم ایل کو پھیلا لیتے پورے ملک میں. پارٹی تو ہے ان کے پاس, پارٹی بھی ہے, ویژن بھی ہے, موقف بھی ہے, آئیں سیاست کریں. اور اگر ان کے پیچھے جیسا وہ سمجھتے ہیں, ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مہاجر ان کے پیچھے لائیں گے, تو اے پی ایم ایل میں بھی چلے جائیں گے. اگر مہاجروں نے شخصیت کے پیچھے جانا ہے مشرف صاحب کی, تو اے پی ایم ایل تو ایگزسٹ کرتی ہے نا, اس کے وہ لیڈر ہیں نا, تو وہ اپنی جماعت چھوڑ کے ایک دوسری جماعت کا لیڈر کیوں بننا ہے؟ یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تیسری بات یہ کہ آفر کر دیا جائے ان کو پریزیڈنٹشپ کسی جماعت کی. ونس اگین, you don't plant a leader, you don't make a leader. Leader is a leader. جیسے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, وہ لیڈرشپ میں آئے ہیں, اپنی پارٹی دی ہے, ویژن دیا ہے, تمام پاکستان کے لیے نیشنل لیول کا ایک ویژن ہے اور ویژن پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تینوں باتوں. اچھا پھر چوتھی بات جو امپورٹنٹ ہے, مشرف صاحب کی پتہ نہیں خواہش ہے یا نہیں ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ ہم لوگ خامخواہ جو ہے وہ بیگانی شانی میں عبداللہ دیوانے تو نہیں بنے ہوئے گئی کہ ہم خود ہی یہ سوچ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. اور آپ یار خدا کے واسطے ملاقاتیں تو رضا بھائی کر رہے ہیں نا, انہوں نے ایم کیو ایم میں خواجہ اظہار صاحب سے ملاقات کی ہے, دبئی کے اندر فاروق ستار ابھی ہو کے آئے ہیں, تو خواہش تو لگتا ہے کہ ہے. عشرت العباد صاحب بھی ان سے مل چکے ہیں, دبئی کے اندر ہی موجود ہے, تو لگتا ہے کہ خواہش تو ہے. میں اپنی بات کروں, میں نے ایم کیو ایم کا مقدمہ لڑا ابھی تک. میرا کام نہیں ہے ایم کیو ایم کا مقدمہ لڑنا, ایم کیو ایم مقدمہ لڑے گی ایم کیو ایم والے. میں نے اسی لیے تو پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے. میں نے اپنے آپ کو 3 رائے دی نا, قصوری صاحب کی گفتگو سے اور آپ کی گفتگو سے, کہ خدا کے واسطے نمبر 1, پاکستان کی کسی بھی قوم کو ایتھنک بنیاد پر آئسولیٹ نہ کریں. ہم سب پاکستانی ہیں پہلے, اور پاکستانی بن کر ہی سوچنے کی مشورہ دیں, ورنہ تو پھر یہی فارمولا پنجاب میں لگا دیں. لاہور کے اندر پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم تینوں نہیں, صرف ایک پارٹی یہاں پہ لیڈ کرے گی, وہ نواز شریف کی ہوگی کیونکہ وہ الیکشن جیتتے ہیں. باقی سب لوگ اپنی دکانیں بند کریں, گھر چلے جائیں. سندھ کے اندر بھی لوگ یہ طے کر لیں کہ مسلم لیگ فنکشنل جو ہے, پیپلز پارٹی جو ہے اور دیگر جماعتیں اب سیاست نہیں کریں گی, یہاں صرف بھٹو صاحب کی سیاست چلے گی. اسی طرح پھر یہ کہ ہم کنٹری کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کو ملا رہے ہیں؟ ہمیں لوگوں کو مین سٹریم میں لانا ہے, لوگوں کا احساس محرومی ختم کرنا ہے, لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے, لوگوں کو یہ موقع دینا ہے کہ لوگ مین سٹریم میں شامل ہو, یا ہم نے قوموں کی قسمت کے فیصلے کرنے کا بھی ٹھیکہ ہم نے لے لیا ہے. میرے خیال میں ہر ایک قوموں کو خود چاہیے کہ وہ اپنا اس حوالے سے فیصلہ کر سکیں. رضا بھائی ہمارے ساتھ میں ایک بات اور آپ سے کر دوں, ایک بات اور کر دوں, نہیں ایک بات اور کر دوں. Having said all this, قصوری صاحب کو بھی پورا اختیار ہے, پوری آزادی ہے ایک رائے رکھنے کا, اور مشرف صاحب کو بھی پوری آزادی ہے جو پاکستان کا آئین دیتا ہے کہ وہ سیاست کریں, اور اس نام سے بھی کریں. بے شک اگر وہ ایک قومیت کی نام سے کرنا چاہتے ہیں, ان کی اس آزادی سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کریں, لیکن میں نے اپنی رائے دی ہے.
बिल्कुल ठीक है। रजा हारून साहब साथ ही मौजूद रहेगा। मेरे ख्याल में पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से नाज़रीन काफी हद तक राय सामने आ गई कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी अपनी पार्टी का एक पूरा प्लेटफॉर्म है, आइए उसके ऊपर आके सियासत कीजिए। अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से तज्जियाकार होने के नाते वो इस मामले पे एक न्यूट्रल राय दे सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस मामले को मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हवाले से मीडिया के अंदर भी खबरें आ रही हैं और ये बात कसूरी साहब ने खुद भी कह दी आज शो के अंदर कि +1 का फॉर्मूला वो उन्होंने ही सामने दिया था कि परवेज मुशर्रफ साहब आएं और कराची के अंदर जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं उनको हेड करें और आके उन तमाम फैक्शंस को इकट्ठा करें। रजा हारून साहब ने कहा कि कौमों को खुद फैसला करने दीजिए, उनके ऊपर लीडर्स लाके मुसल्लत ना कीजिए। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब आपने गुफ्तगू सारी सुन ली है, मेरे ख्याल में वेट नजर आता है रजा हारून साहब की बात के ऊपर कि लीडर्स को मुसल्लत करने की कोशिश मत कीजिए, वो दौर अब खत्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की जा रही। सियासत में जैसे कहते हैं हमेशा कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं है, लोग जोड़ तोड़ करते रहते हैं। और आपने जो जिक्र किया कि इज़हारुल हसन साहब जाके मिले हैं वहाँ पे और दूसरे ज़ौमा जाके मिले हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों लीडर्स MQM में जिनकी ख्वाहिश हो कि वो आके तो उनकी सदारत करें, लेकिन मैं उसको देखता हूँ जनरल मुशर्रफ के रुख से उनकी तरफ से कि वो उनका रिएक्शन क्या। उन्होंने खुद भी बताया ये चीज़ उनके लिए बहुत ही डैमेजिंग होगी अगर वो एक रोल अपना जो उन्होंने नेशनल रोल रखा हुआ था कि एक वक्त पे सदर थे मुल्क के और उनके अपने इशारे पे सब कुछ चल रहा था और वो अपने आप को एक बड़ी छोटी पार्टी जो कि इलाकाई पार्टी है आज, उसमें जाके वो बैठ जाएं। कसूरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि वो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन तो गिलगित से लेके कराची तक हो सकता है, लेकिन उसकी क्या पजीराई फौरन होगी अगर इस प्रोसेस। रजा साहब की बात ठीक है कि आपकी अपनी पार्टी तो है, आप क्यों अगले की मैं कह रहा हूँ अगर आप करने की कोशिश ना, अगर आप अपनी पार्टी को APML जो थी उसको गिलगित से लेके यहाँ तक अगर उसको पजीराई नहीं दिलवा सके पब्लिक से, तो MQM में जाके आप कैसे करवा लेंगे उसको। सो कहने को तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आप एक बड़े कैनवस को देख रहे हैं और आप कहते हैं कि लेकिन उस पर बड़ी मेहनत करने की बात है। क्या उनकी रीच ऐसी है? मेरा नहीं ख्याल कि जनरल मुशर्रफ की अपनी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी वाइड स्केल पे है कि वो अपने आप को मनवा सकें और कराची से लेके खैबर तक या गिलगित तक उनको बहुत ज्यादा फॉलोइंग मिल जाए। अच्छा नहीं है तो आपके ख्याल में जनरल साहब को कम से कम सियासत को खैर बात कहते हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं होगी और उसकी वजह है बाज़ वजूहात। देखें आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं ये NRO का नतीजा है और बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर जनरल साहब मानते भी हैं, वो मानते भी हैं, वो कहते हैं गलत। और अगर NRO ना हुआ होता तो आपको ये जो पिछली 2 रजीम्स गुजरी हैं इनमें आपको काफी सुथरे लोग शायद आके मिलते जो करते, लेकिन मजबूरी ये है कि NRO के जो दूसरा ये है कि लोग उनको MQM ने जो पीछे बहुत ज्यादा जोर पकड़ा और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे अंदर घुस गए जिन्होंने कत्ल व गारत की, वेपन्स के ढेर लगाए, उसका भी इल्जाम उनके ऊपर आता है कि उन्होंने अपने वक्त में MQM के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं की और उनको खुली छुट्टी दिए रखी, जिससे आज ये हमें मसाइल नजर आ रहे हैं, कहीं इंडियन लिंक नजर आ रहा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि कराची में इतना वेपन्स जमा हो रहे थे और इंटेलिजेंस एजेंसी जनरल मुशर्रफ को बता नहीं रही, ये इनकी गवर्नमेंट। ये सारा मैं एक चीज और कह दूं, आखिर में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जनरल मुशर्रफ के ऊपर अपने केसेस हैं काफी जो कि अधूरे छोड़ के वो गए हुए हैं। अगर आज वो किसी पार्टी को आगे लेके चलना चाहें तो वो केसेस बड़े अरसे तक उनके रास्ते का रोड़ा रुकावट बने रहेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि शायद वो आसानी से मुल्क में आ ना सकें। जो बैठी हुई हुकूमतें हैं ये उनको उठा के जेल में डाल देंगी और ये मेरा ख्याल है कि उनको शायद काबिल कबूल ना हो। इस वजह से बाहर से बैठे वो कितने इफेक्टिव है और क्या कर सकते हैं वो एक क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना। कयूम सुमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले NRO की वो बात कर रहे थे अमजद शोएब साहब, तो NRO में आप लोग भी मुस्तफीद हुए। अब ये जो फॉर्मूले की जो बात की है कसूरी साहब ने, जरदारी साहब के हवाले से सामने आया कि जी वो भी 2 दिन के बाद दुबई पहुंचने वाले हैं, वो भी शायद ये जो हलीम पकड़ी है उसके एक कुक के तौर पे वो भी सामने आएंगे या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। जरदारी साहब तो पहुंच गए दुबई में, 2 दिन से वहाँ पे दुबई में, लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक था तो ये तो वहाँ के अवाम का हक बनता है कि वो फैसला खुद करे कि वो किसको लीडर समझते हैं, किसको मानते हैं। और अभी भी जो लीडरशिप वहाँ पे है वो अब
وہ اپنے آپ کو ابھی اسٹیبل نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں اس پوزیشن میں. تو پھر ایک بندہ باہر سے کیا پھر ان کی قسمت میں دوبارہ ایک ایسا لیڈر جو پھر 30 سال سے باہر بیٹھ کر کے وہاں سے سیاست کرے گا. تو میں پریکٹیکلی طور پہ اس کو ناممکن سمجھ رہا ہوں. خواہشات پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے, چاہے قصوری صاحب کی خواہش ہو چاہے جنرل مشرف صاحب کی. باہر بیٹھ کے سیاست نہیں جنرل ہونی چاہیے. مشرف صاحب نے تباہ آزمائی تو کی تھی اپنی سیاسی پارٹی بنا کر کے, اس کو جو یہاں پہ ملا تھا ریسپانس وہ بھی سب اس پہ باخبر ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ ایک بات اور بھی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہاں پہ سیاست اور سیاستدان بننا بہت ہی خواہشات ہوتی ہے. ابھی آپ کے ایکس چیف جسٹس آف پاکستان, اس نے بھی پارٹی بنا دی, اس نے بھی سیاست کی, ابھی کوئی پارٹی بنا, حق ہے میں کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیں عوام میں کہاں ہے یہ, صرف وہاں پہ بیٹھ کر کے 100 موٹو سے لے کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم جیسے 100 موٹو لیتے تھے اسے ہمارے اشارے پہ. نہیں, وہ مشرف صاحب سے بھی اسی طرح جنرل صاحب کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمیشہ انہوں نے پاور دیکھا تھا, پاور کے بعد پہلی مرتبہ یہ نیچے آئے, تو ایک دن بھی موصول سے یہ نہیں ہو سکا کہ عدالت کو فیس کر سکے. تو پھر لیڈرشپ کے لیے تو جیل بھی ہوتے ہیں, عدالتیں بھی ہوتی ہیں, قربانیاں بھی ہوتی ہیں, شہادتیں بھی ہوتی ہیں. ایک منٹ, یہ جو آپ نے عدالتی آپ نے معاملے کے اوپر بات کی نا ناظرین, جو اس فارمولے کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ آتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈرز جو ہیں وہ مشرف صاحب سے مل رہے ہیں, اور اس طرح لگ رہا ہے کہ کم از کم اس سائٹ سے تو کوئی فیوریبل قسم کے کامنٹس آ رہے ہیں اور اچھے سگنل آ رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ وسیم اختر صاحب جس دن میئر منتخب ہوئے تھے اس دن میڈیا سے بات کرتے ہوئے 12 مئی کے واقعے کے حوالے سے پرویز مشرف صاحب نے کے حوالے سے وسیم اختر صاحب نے کیا کامنٹس دیے تھے, ذرا پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں. فائدہ کیا ہوا, کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہو, اچھی چیزوں میں انرجی ویسٹ لگاؤ, اچھی چیزوں میں جو کام آئے, جو شہر کے کام آئے. مجھے بند کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا 12 مئی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر مرد کے بچے ہو تو 12 مئی کا کیس مشرف پہ ڈالو, آرٹیکل 6 لگاؤ. مشرف پہ ڈالو اگر مرد کے بچے ہو اور آرٹیکل 6 لگاؤ. احمد رضا قصوری صاحب یہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی کے منتخب بیر, جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی ایم کیو ایم کے مشرف صاحب سربراہ بن جائیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے ایک آئیڈیا جنم لیتا ہے. آئیڈیا جو ہے جب ذہنوں میں جاتا ہے تو جیسے آئٹم کو جب سپلٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک ایٹامک انرجی نکلتی ہے. اسی طرح جب آئیڈیا جا کے برین سیل کو جا کے ٹچ کرتا ہے, اب برین سیل I'm not looking for these leaders. I'm looking for the brain cells of the common Urdu speaking, جس کی بنیاد تو یہ لیڈر ہیں. میں وہاں He's the leader نا, وسیم اختر صاحب تو منتخب میئر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے حوالے سے کارروائی. صاحب پیچھے کون ہے؟ عوام ہے نا. عوام اگر اس تھیوری پہ چل پڑیں گے, اگر وہاں وہ اس کی آبیاری ہونی شروع ہو گئی, وہاں اس نے ڈیولپ ہونا شروع کر دیا. دیکھیں, اگر 2 نیشن تھیوری نہ ہوتی تو پھر قائد اعظم نہ ہوتا. قائد اعظم قائد اعظم بیکاز آف 2 نیشن تھیوری تھی, اور تھیوری پہلے آئی, اور تھیوری بھی کس نے دی؟ سید احمد خان نے, ناٹ علامہ اقبال, سید احمد خان نے, بیکاز ہی واز ایمبیسڈر آف پیس بٹوین دی 2 کمیونٹی. لیکن جب فرسٹریٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 دھارے ہیں ہندو اور مسلمان, ان کا کہیں سنگم نہیں ہے, تو 2 نیشن تھیوری دی, جو کہ ڈیولپ ہوتے ہوتے اب کئی سالوں کے بعد اٹ کلمنیٹڈ ان دی کریشن آف پاکستان. اب بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے, آئیڈیا ایک جنم لیتا ہے, اس کی ریالٹی ٹائم لیتی ہے. میں نے ایک آئیڈیا جو ہے اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں, ملینز آف پیپل, ان کے دماغ میں سو کر دیا. میں نے اس کا نام بھی رکھا ہے, میں نے اس کا نام رکھا ہے, جب یہ ہوگا اس کا نام ہوگا آل پاکستان متحدہ مسلم لیگ. متحدہ ہوگا آل پاکستان. ایک چیز میں یہاں پہ عرض کر دوں, جیسے ہی آپ یہ نام بدلیں گے تو جو مہاجر کمیونٹی ہے وہاں پہ اس کی ایسوسیشن جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا, یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے جو لگے رہے ہیں اس کے پیچھے اور جڑے رہے ہیں اس سے, وہ ایک وجہ افینڈڈ فیل کریں گے, وہ مسئلہ رہے گا. لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کے لیے بھی یہ بڑی سخت پرابلم ہوگی کہ وہ اگر پارٹی کی ایتھنک شکل موجود رہتی ہے تو اپنے آپ کو اس سے کبھی. آج ہی ایم کیو ایم کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ سر آپ کا جو میسج اتنا پاورفل جا رہا ہے عوام میں, وی وانٹ یو ٹو
to come to Karachi and deliver a lecture and question answer. रजा हारून साहब, ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा मुस्लिम लीग नाम भी तजवीज कर रहे हैं कसूरी साहब। चले, मैं आपने तो मुखालिफत की इस फॉर्मूले की, लेकिन अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो महाजर कौम के ये जो मुख्तलिफ फैक्शंस बनते जा रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, लंदन हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, एंड आई एम श्योर मुशर्रफ साहब भी कोई ना कोई आके रोल प्ले करना चाहेंगे, डॉक्टर इशरतुल इबाद भी इस वक्त किसी धड़े के साथ कम से कम ऑफिशियली मुंसलिक नहीं है। तो इन तमाम धड़ों को अगर यूनिफाइड करना हो तो आपके पास कोई फॉर्मूला है इस हवाले से? देखिए, ख्वाब देखने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता मंसूर भाई, और हर एक कहा क्या ख्वाब देखे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि एक शेर है हमारे, एक बड़े थे, वो पढ़ा करते थे कि जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो हाथ लगा उनके जो आग बुझाने आए थे। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अहमद कसूरी साहब को मैं सुन रहा हूँ कि इतने सारे अभी नाम भी तजवीज कर दिया, तो फिर एमक्यूएम का प्रेसिडेंट तो नहीं बनना ना, फिर तो कोई नई चीज बननी है आपने। और एमक्यूएम इतनी यतीम हो गई है, फारूक सत्तार साहब की क़यादत में इतनी यतीम है कि फारूक सत्तार साहब का मैं आपको अब एक बिल्कुल सीरियस कमेंट पे बता रहा हूं मंसूर भाई, कि फारूक सत्तार का मेरे बहुत रिस्पेक्ट है, और मुशर्रफ साहब से कहीं बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, कहीं बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है फारूक सत्तार का। फारूक सत्तार 87 में मेयर बने थे, उसके बाद से मुसलसल एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर, फेडरल, प्रोविंशियल और पार्टी के हेड भी रहे। तो फारूक सत्तार का वेट मेरी नजर में तो सियासी कद काट मुशर्रफ से कहीं ज्यादा है। अब जब आपने ये बात कर दी, सियासी सोच भी ज्यादा है और सियासी जिद्दोजहद भी ज्यादा है ग्राउंड के ऊपर। अब जहां तक ये बात है कि एमक्यूएम क्या चाहती है, आई डोंट नो एमक्यूएम क्या चाहती है, लेकिन एमक्यूएम अपने आप को इतना यतीम महसूस कर रही है, इतना बेसरो सामानी की कैफियत में है कि वो दुबई जाकर मुलाकात करके लीडरशिप ऑफर कर रही है। तो ये उनका राइट है, वो अपने पार्टी के लिए जो लाइन करना चाहें, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये फीजिबिलिटी इस तरीके से हो सकेगी। और इस मफरूजे पे आप पूरा दिन गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं तो, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा और इसको मैं पास ऑन कर दूंगा नेक्स्ट जो आपके पैनल पे मौजूद है उन साहब के लिए, वो इस पर ज्यादा गुफ्तगू करें। मैंने तो एक शेर में आपको समझा दिया, आप मुस्कुराएंगे, आप उस पे हंसेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर यही बात है, देखने की इजाजत दें, टॉपिक से हमें ख्वाब देखने की इजाजत दें। टू नेशन थ्योरी पर भी लोग मुस्कुराते थे। एक बात कंप्लीट कर लें जी रजा साहब। मैंने कहा ख्वाब देखने की इजाजत सबको दें, और उस ख्वाब की ताबीर के लिए जिद्दोजहद भी करें, और ये सब बिल्कुल राइट है। मैं तो फिर कह रहा हूँ राइट है इनका। रजा हारून इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, पाक सरजमीन पार्टी जो है वो खास इल्जामात दे के एक असूल के तहत अलहदा हुई, ठीक है, और एक पाकिस्तान के साथ अलहदा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वफादारी के तभी नाम पाक सरजमीन रखा। अगर ये उस टोले का हिस्सा बनते हैं, मर्ज होते हैं उसमें, तो मैं समझता हूँ अपनी हैयत, अपनी जो वजूद है, पिलर उसको अपना वजूद खो बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा इनका कि ये अपना, सो मेरा ख्याल है कि इनको तो हर हालत में अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना, अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना है। नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जरा राय हासिल करेंगे कि ये जो कराची की सियासत में तब्दीली आ रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी दिल चाहता है कि जो गैप नजर आ रहा है कराची की सियासत में, इसमें हमें भी थोड़ा सा शेयर मिलना चाहिए। उस पर जरा बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है कराची में महाजिर वोट जो मुख्तलिफ इस वक्त धड़ों में बट चुका है, लगता तो ऐसे ही है कि बढ़ चुका है। क्या उसके अंदर कोई तब्दीली आ सकती है? क्या कोई एक लीडर इन तमाम धड़ों को एक जगह इकट्ठा कर सकता है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सियासत में एक अहमियत रखती थी एक जमाने में, लेकिन आहिस्ता 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 वो बहुत कम होती गई। अब इस तरह लगता है कि उन्हें एक बार फिर शायद एक मौका मिला है, ओपनिंग नजर आ रही है, और वो सिर्फ लियारी या मुख्तलिफ छोटी पॉकेट से निकल के शायद कोई अमली मुजाहरा भी कर सके। डॉक्टर साहब, जो सारी सूरत हाल हम देखते हैं, वहीं पे बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं, मैं अंकल अल्ताफ को गद्दार नहीं कहता, मैं कह नहीं सकता गद्दार उनको। झुकाव किस तरफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ है या लंदन की तरफ है? देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कौमी सियासत करती है, वो इलाकाई सियासत या तासुब की बुनियाद पे या नस्ल परस्ती की बुनियाद पे सियासत नहीं करती। पाकिस्तान की पार्टी जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए। सिंध में इस वक्त दो बड़ी पार्टियां हैं। सिंध के हवाले से अगर बात की जाए, सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो थी। तो आज भी जो सीटें हमने निकाली हैं वो सीटें उनकी थी जो पहले मुत्तहिदा के पास थी, जितने भी बाई इलेक्शंस में। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह वापस आ रही है। कौम परस्ती
کے حوالے سے جو متحدہ نے ایک سیاست شروع کی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے پورے پاکستان کی سیاست کی، اب وہ مختلف فیز سے گزر کر کے آج جس پوزیشن میں پہنچی ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت اور جمہوری حق ووٹ سب کو ہونا چاہیے. الیکشن کے ذریعے اگر جنرل مشرف صاحب بھی آ جائیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. الیکشن ہے نا، الیکشن کا مقصد ہی ہے. اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسرا طریقہ اگر ہوگا تو پھر وہ ملک کے لیے بھی نقصان کار ہے، سسٹم کے لیے بھی نقصان کار ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں جمہوریت پروان چڑھے اور جمہوری انداز میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے، چاہے مذہبی جماعتیں ہوں چاہے قوم پرست جماعتیں ہوں، لیکن الیکٹورل ووٹ کے ذریعے آئیں گی تو وہ ملک کے استحکام کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر طاقت کے زور پہ آئیں گے، اگر کسی اور طریقے سے آئیں گے تو پھر ملک کا استحکام جو کسی اور طریقے سے مقصد وہ ملک کا استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے. لیکن جنرل صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کسی اور طریقے سے، لیکن اگر ایک پارٹی خود ڈیسپریشن، جس طرح رضا صاحب خود فرما رہے تھے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی اتنی ڈیسپریشن نظر آتی ہے کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ ہاتھ میں لانے کے تیار ہیں، یعنی ان کے اوپر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کا جو ایک ٹیگ لگ چکا ہے، اس ٹیگ کو اتارنے کے لیے قصوری صاحب نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ سابق آرمی چیف کو جو ہے وہ آپ اپنی پارٹی کا سربراہ بنا دیں، سب دھل جائے گا. اور انہوں نے ویسے آپریشن تھیٹر کی بات کی تھی، میں ڈرائی کلیننگ کی بات کروں گا کہ ڈرائی کلین ہو جائے گا سب. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، وہ بات درست ہے قصوری صاحب کی کہ ایم کیو ایم کے اوپر جو الطاف حسین صاحب کی چھاپ ہے اس کو ہٹانے میں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اگر جنرل مشرف آ جائے، کیونکہ جنرل مشرف کا مسئلہ جو بات ہے، اس کا جو اس کے پلس پوائنٹس ہیں، اس کے نیشنلزم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی حب الوطنی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کی سوچ یا اس کا جو گرپ ہے فارن افیئرز وغیرہ پہ، جس طرح وہ بڑا بلنٹلی ان کو ہینڈل کرتے رہے ہیں، وہ چیزیں ان کو ایک ایسی لیڈرشپ جو بالکل ایتھنک پالیٹکس میں گھسی رہی ہے اور جنہوں نے پروڈکٹیو کام نہیں کیا بلکہ مہاجروں کو اندر سے تباہ کیا ہے کہ ان کی ایک جنریشن جو ہے وہ اس کو غلط کاموں پہ لگا دیا، یہ اس مصیبت سے تو باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز جو یہ بھی حقیقت ہے کہ ملٹری کمانڈرز اور ملٹری لیڈرز پریس سسٹم میں جو آج موجود ہے، اس میں اگر پالیٹکس میں آئے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، ان کو نقصان ہوا ہے. جنرل اسلم بیگ ایک پاپولر اپنے چیف آف آرمی سٹاف تھے، سیاست میں انڈیپینڈنٹلی آئے تو مار کھا گئے. بعض ریٹائرڈ آفیسر جو ہیں وہ ان بڑی پارٹیوں میں گھس کے تو اپنے آپ کو تھوڑا بہت قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے، لیکن وہ بھی پارٹیوں کی لیڈرشپ نہیں لے سکے. یہاں دو مسئلے ہیں، جب تک وہ درست نہیں ہوتے کوئی میرٹ بیسڈ چیف آف آرمی، یعنی آپ یہ بات کم از کم مانتے ہیں کہ جتنی دیر تک اگر جنرل صاحب کوئی بھی جنرل صاحب ہوں جتنی دیر تک پاور میں ہوتے ہیں تو وہ نیچے جو پارٹی ہوتی ہے وہ چلتی ہے، پاپولر as soon as they retire کہانی ختم ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. اس ملک میں ڈائنیسٹک پالیٹکس ہیں، خاندانوں کا قبضہ ہے، وہ قبضہ چھڑانے کے تو نہیں ہے نا جی ایم کیو ایم میں تو نہیں، ایم کیو ایم نہیں، لیکن ایم کیو ایم کی تو بات ہی مختلف ہے نا کہ ایک علاقائی جماعت ہے، ایک بیگیج سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ، اس لیے جنرل مشرف کو چاہ رہے ہیں، لیکن جنرل مشرف نے مقابلہ کرنا ہوگا پالیٹکس میں آ کے خاندانوں کے اگینسٹ. اوکے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز اگر نہیں ہوتے اس ملک میں تو آپ جو جی چاہے کرتے رہیں، یہ 2-3 خاندان ہی آگے پیچھے آتے رہیں گے، کیونکہ باقی لوگ جو پالیٹکس میں ان کے ساتھ ہیں ان کا میں رویہ دیکھتا ہوں وہ غلاموں کی طرح بہیو کرتے ہیں. وہ آ کے جس طرح ان کے ذاتی مفادات کے لیے لڑتے ہیں آ کے مختلف چینلز پہ، اور جس طرح ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اور جس طرح ان کی بات کر رہے ہیں ان کی کیا، ان کو شامل کر کے مسالوں کی بات کرتا ہوں. یہی ڈائنیسٹک پالیٹکس کو سپورٹ کرتے ہیں، 28 سال کے، اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے ڈائنیسٹیز کا ہولڈ بہت مضبوط ہے، اس میں کسی اور پہ گھسنے کے چانسز ہی نہیں ہیں، اور الیکٹورل ریفارمز نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک خاص مقصد پورا کرتے ہیں، وہ جمہوریت نہیں لا کے دیتے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی ہے، بریک کے بعد قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک کلپ پرویز مشرف ناظرین آپ کو ایک اور سنائیں گے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے اور ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے حوالے سے مشرف صاحب کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنائیں گے، اور اس کے بعد رضا ہارون صاحب اور قصوری صاحب دونوں سے کامنٹ لیں گے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی پرویز مشرف صاحب کے کامنٹس کے حوالے سے. انٹرویو کے دوران میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر عشرت العباد ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہو، جب آپ صدر تھے تو مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے میئر تھے اور رضا ہارون اور اس کے ساتھ ساتھ عشرت العباد صاحب وہ سندھ کے گورنر تھے. ریسنٹلی مصطفیٰ کمال صاحب نے عشرت العباد صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی میڈیا ٹاک کی اور ان کے اوپر کئی الزامات لگائے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ان دونوں میں سے ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے. کیا جواب دیا سنیے گا ذرا. مصطفیٰ کمال صاحب، وہی مصطفیٰ کمال صاحب جو آپ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر آپ ہی کے انڈر وہاں پہ میئر آف کراچی تھے، وہ گورنر سندھ کو آج عشرت العباد کہتے ہیں.
وہی گورنر سندھ جو آپ کے دور میں اپوائنٹ ہوا تھا, وہی گورنر سندھ جو آج تک گورنر سندھ ہے. میں نہیں جانتا ان کے پاس جادو کی کون سی چھڑی ہے. تو کیا وہ عشرت العباد ایک غلط اپوائنٹمنٹ تھی؟ ڈو یو تھنک دیٹ واز اے رانگ چوائس؟ نو, اٹ واز ناٹ اے رانگ چوائس. اور یہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال, یہ بہت ارسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے. بالکل اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے ایک آدمی کو. آپ وہ اس نے عشرت العباد کو جب گورنر لگایا گیا, وہ بہت سکسیسفل گورنر رہا ہے اور اچھی اس نے گورننس کی ہے ایز گورنر. اور اگر ان میں کوئی اتنی بات ہوتی تو یہ اس وقت بات کرتے اس کے خلاف, اگر میرے زمانے میں وہ یہ اگر کوئی بھی اس قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں. گفتگو آپ نے سنی, ایک چھوٹی سی صرف اس کے اندر فیکٹ کہ تب تک عشرت العباد صاحب گورنر سندھ ہی تھے, بعد میں تبدیلی ہو گئی تھی. رضا ہارون صاحب گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے کہا مصطفیٰ کمال صاحب بڑا ارسپانسبل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد کے بارے میں. میں رسپیکٹ کرتا ہوں مشرف صاحب کی, اور اسی رسپیکٹ کی وجہ سے میں کامنٹ نہیں کروں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ مصطفیٰ کمال اس وقت ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, پاکستان کی مقبول پارٹی کے چیئرمین ہیں. اس کے متعلق کامنٹ کرتے ہوئے اتنا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ پھر کامنٹ ریورس میں بھی آئے گا اور اس کا ریباؤنڈنگ افیکٹ بھی ہوگا. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہا, we the whole party stand by him, we own his statement, each and every single word he said. اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی بنا لیں, اس میں ثابت کر دیں گے, ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اپنے آپ کو مصطفیٰ کمال نے پیش کیا. تو ارسپانسبل سٹیٹمنٹ بالکل نہیں ہے, بالکل فیکچول سٹیٹمنٹ ہے, کریکٹ ہے. شاید مشرف صاحب کو اب وہ باتیں نہ معلوم ہو جو 2010 کے بعد یہاں ہوتی رہی ہیں, اور شاید 2010 سے پہلے ان کو جو کچھ معلوم تھا وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتے, لیکن جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ ہم نے بالکل کلیئرٹی سے کہا. اور میں ایک ایک لفظ مصطفیٰ کمال کو آن کرتا ہوں, اور میں پھر مشرف صاحب سے ود رسپیکٹ کہوں گا کہ لیڈرشپ کے متعلق بات کرتے ہوئے کامنٹس کو پراپر ہونا چاہیے ود ڈیو رسپیکٹ. احمد رضا خسروی صاحب گفتگو آپ نے سنی. میں ایک منٹ میں, چونکہ ان کی پارٹی کے اوپر یہ کہا گیا ہے, مشرف صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ذرا دھیان رکھنا چاہیے, آپ ایک پارٹی کے سربراہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو اس طرح کی اگر میں جو گیپس دیکھ رہا ہوں, یہ گیپس اس طرح تو فل نہیں ہو سکتے اگر اس طرح کے آپس میں کامنٹس جاری ہے. رضا ہارون کی اپنی اوپینین ہے, اینڈ ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو فارم این اوپینین. میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی تک کی پاکٹ دیکھیں. جب مسلم لیگ بنی تو مسلم لیگ کا سٹرانگ پوائنٹس کیا تھا؟ علی گڑھ یونیورسٹی, اسلامیہ کالج پشاور اینڈ اسلامیہ کالج لاہور. یہ تین تھے جہاں سے ورکرز کی نرسری تھی, اور وہ ورکر پورے ہندوستان میں چلے گئے. مجھے کا جو ورکر ہے, وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, تعلیم یافتہ بھی ہے, اور بڑا میچور ہے. جب یہ ورکر ہمیں مل جائے گا, پاکستان متحدہ مسلم لیگ کیا ایک ریالٹی ہو سکتی ہے؟ ہاں یا نہ, جلدی سے بتا دیں. بالکل ہے, بنے گی. آپ جسٹ ویٹ فار سم ٹائم, اٹ ول بی اے ریالٹی. جادو کی چھڑی, ناظرین, جادو کی چھڑی پاکستانی سیاست میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام کر دیتی ہے. میں نہیں جانتا آل پاکستان مسلم لیگ, متحدہ مسلم لیگ آگے آ سکتی ہے یا نہیں, یہ تو وقت ہی. لیکن مہاجر جو ووٹ بینک ہے اس کے اندر جو ڈویژنز ہیں, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو کرنا ہی پڑے گا, تبھی یہ تمام جو ڈسٹریبیوشنز آپس میں ہوئی ہیں یہ ختم ہو پائیں گے. پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.